الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے اور ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اس سورہ فاتحہ کو جانتے ہیں۔ اللہ نے انعام کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کی ہے۔ ترجمہ و مفہوم کچھ اس طرح سے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے۔ یہ جو لفظ ہی آیا ہے نا اردو میں، ترجمہ اگر آپ سوچیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل اس جیسا ہے ہی نہیں۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب یہ تمام کائنات کیا ہے ہم نہیں جانتے، یہ وہ خالق کائنات اللہ کریم خود ہی جانتا ہے۔ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اپنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ سب سے پہلے جو چیز ہمیں اپنی خصوصیات بتا رہا ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اور روز جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت آخرت۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے۔ ہم تیری ہی عبادت، اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع، یہ اللہ نے اپنی بڑائی و بزرگی اور اپنی خصوصیات، اپنی خاصیت، اپنی صفات ربانی بتائیں اور پھر ہمیں سکھا رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں خود سکھا رہے ہیں۔ تصور ہے کوئی؟ اللہ کریم ہمیں اپنے فضل و کرم سے خود سکھا رہے ہیں کہ یہ کہو، یہ کرو، یہ سمجھو، اس کو اپنے دلوں میں راسخ کر لو۔ یہی وہ بنیاد ہے جو ہمارے اور آپ کے الحمدللہ رب العالمین کل مسلمان مومن مرد اور عورت جنس کی اساس ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بہت اہم ترین آیات ہے۔ یہاں کلیئر اور دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سکھا دی، سمجھا دی، بتا دی کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ مدد کیا مانگی؟ سیدھا راستہ دکھا۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی جن سے تو راضی اور خوش ہو گیا، جو تیرے محبوب بندے ہیں، بندیاں ہیں۔ ہمیں ان جیسا راستہ دکھا جو ماتوب نہیں ہوئے، گمراہ نہیں ہوئے، نافرمان نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ آمین ثم آمین۔ یہ بہت اہم ترین معاملات ہیں۔ اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے، اصل میں جس چیز کو ہم اردو میں سمجھتے ہیں فاتحہ کا مطلب فاتحہ دلانا، یہ وہ فاتحہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ اس کے ایک لفظی اور لغوی معنی ہیں فہرست مضامین۔ جو قرآن میں جو مضامین سارے آئے ہیں اس کی یہ فہرست بھی ہے، اسی کے مطابق ساری چیزیں۔ اور جو عبادت کا جو لفظ یہاں آیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، عبادت کا مفہوم معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی صرف نماز پڑھو۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت اس کو کہتے ہیں، ایسا نہیں۔ آگے آ گیا اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا اصل مفہوم اور معنی کس چیز میں پنہا ہے کہ مانگنا صرف اللہ سے۔ اور یہ جو ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے،
اب آگے سمجھ میں یا کا نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور کلمہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے. یہاں پر اقرار کرنا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو پورشن کلمے کے بھی ہیں، غور سے سنیے گا. دو پورشن سورہ فاتحہ کے، ایک پورشن اللہ کریم کی صفات اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا. الحمدللہ رب العالمین نے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور روز جزا کا مالک ہے. یہ خصوصیات اور تمام تر چیزیں اللہ نے بتا دی. اور کلمہ دو پورشن میں، ایک پورشن سورہ فاتحہ کا یہ، دوسرا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں سے محمد رسول اللہ شروع ہو گیا. جیسے سورہ فاتحہ کے دو پورشن ہیں، اسی طرح سے کلمے کے دو پورشن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ کیسے ماننا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پر کیسے عمل کرنا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. سورہ فاتحہ جو بھی ہم نے پڑھی، اس کا ترجمہ آپ اب ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ذرا اس کی مماثلت کو دیکھیں. کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا عبادت کرنا اور کیسے مدد مانگنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کیسا سیدھا راستہ دکھا؟ جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، فرما صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اکرام رضوان اللہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے حوارین جو ایمان لائے، یا اللہ کے نیک بندے اور بندی ہیں جن سے اللہ راضی اور خوش ہو گیا. ہم ان کی دعا کر رہے ہیں کہ ان جیسا ہمیں بھی انعام عطا فرما. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ان لوگوں کا نہیں جو تیرے قہر اور غضب میں آ گئے، جنہوں نے کفران نعمت کیا، کفر میں رہے اور نافرمانوں میں سے. اب یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کیا، یہ کلمہ طیبہ اہم ترین جو بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنا بہت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذہن میں رکھیے گا، نہیں کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے. یہ اہم ترین مانتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سب معاف کر دے گا اور معاف کرنے پر قادر ہے، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے. قرآن مجید کی سورہ الانبیاء آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ و مفہوم کچھ اس طرح سے، آیت 25، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا. اور سنیے گا سورہ انبیاء ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ کی ہو کہ سوائے میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو. یہ قرآن میں سورہ انبیاء. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ رہا ہے کس قدر اہم ہے. برائے مہربانی موبائل سائلنٹ پہ کر لیجئے، یہ تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے. یہ جو کلمہ طیبہ ہے جس کو ہم ایمان کی جو ہماری اصل اساس اور بنیاد ہے، اس پر توجہ کرنے کی انتہا سے زیادہ ضرورت ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2 ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان لانے والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں.
انفال آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان لانے والے تو وہی ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی خصوصیات بتائے, ان کی کیفیت بتائے. اگر یہ بچہ کسی کے اور کے ساتھ بھی ہے تو اس کو باہر لے جائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والے تو وہی ہیں. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے بتا دیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں, جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی عبادت کرے صرف ایک اللہ کی. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے. یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ نے ایمان لانے والوں کی بتائی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا بہت اچھی طرح سے, اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بتایا کہ اللہ ہے. یہ غور سے سن لیجئے, باقی اس کے صفات ہی نام. آپ غور کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ. یہاں اللہ تعالیٰ کلیئر اور دو ٹوک انداز میں اپنا نام بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, خود اللہ کریم کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. اب اس میں یہ کوئی غرض نہیں ہے کہ کون لے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہاں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ لیں تو آپ کا دل ڈر جائے. نہیں نہیں, کوئی بھی محفل میں, مجلس میں, کہیں بھی, اذان ٹی وی پہ, کہیں بھی, صرف یہاں کیفیت کی بات کر رہا ہے. اللہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے, کون لیتا ہے اس سے غرض نہیں. تو ایمان والے تو وہی ہیں جن کا اللہ کے نام سے ڈر بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے, اور جیسے آپ نے فرمایا ویسی ہوگا, کہ جب اذان ہو, جب اذان دی جائے تو خاموش ہو جائے. غور سے سنیے گا, اگر تم قرآن مجید پڑھ رہے ہو, اللہ کی کتاب قرآن پڑھ رہے ہو, تو اس کو بند کر اور اذان غور سے سن. اور بہترین بات یہ ہے کہ اس کا جواب تصور ہے کوئی. اب اگر کوئی نہیں کرتا, یہ ذہن میں رکھیے گا آٹومیٹک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کن فیکن ہے نا, اللہ کن پہ فائز ہے, تو بس کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید, فرقان حمید جو آج ہمارے پاس آیا ہے 1440 سال بعد ہمارے ہاتھوں میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے, یہ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو تو اللہ نے ہزاروں سال پہلے لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا, تو کن فیکن تو اس وقت سے شروع ہو گیا. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اذان ہو تو قرآن بند کر دو. کوئی اور کام کر سکتے ہیں, کوئی اور کام جاری رہ سکتا ہے, اور اس کام میں کوئی خیر ہو سکتی ہے پھر. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے دل اللہ کے ڈرنے سے ہٹ گئے. بات میری غور سے سنیے گا, بہت اہم ترین معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برحق ہے, قیامت تک کے لیے برحق ہے. جو آپ نے فرما دیا وہ برحق ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. برائے مہربانی اپنی زندگیوں میں جس بھونچال میں ہم گرفتار ہیں, جن بیماریوں, پریشانیوں اور تکلیفوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی. یاد رکھیے گا, اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا اور اس پر قادر ہے معاف کرنے پر, اور یہ اس نے کہا بھی ہے, لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے. اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پوری امت پر. والدین سے بھی زیادہ اگر کسی کا حق ہے اللہ کے بعد,
تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ان سے حق تلفی کرنے والا حقوق العباد میں ان سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ ان کا معاف کر دے گا۔ اپنے محبوب آخر الزمان جن کے متعلق قرآن یہ کہہ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ اپنی حکم کی نافرمانی کو معاف کر سکتا ہے اور کر دے گا انشاءاللہ، لیکن اپنے نبی کی حکم، اپنے نبی کے فرمان عالی شان کی نافرمانی کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس نے صاف اور دل کلیئر کر دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ تم پر مسلمانوں کا حقوق ہیں، جو سلام کرے اس کو جواب دو، بیمار ہو عیادت کرو، جنازے میں بے شمار بتا دی چیزیں۔ تو سب سے زیادہ حقدار کون ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے یہ بد دعا کی، حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی اور میں نے کہا آمین۔ تصور ہے کوئی؟ تو برائے مہربانی اپنی زندگیوں کو اگر ٹھیک ڈھنگ سے رکھنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس کو اختیار کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں، ان کی نافرمانی سے بچیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ برحق ہے، وہ کن فیکن پہ آٹومیٹک سیٹ ہے، نہیں کرے گا اللہ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ سن لیجئے اس آیت مبارکہ میں سورہ انفال آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان لانے والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیاتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیاتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں، طاقتور کر دیتی ہیں، تر و تازہ کر دیتی ہیں، مضبوط کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ سورہ انفال اصل اور اہم ترین معاملہ ہمارا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، یعنی ایمان دوبارہ لایا کرو، اس کو تجدید کیا کرو، اس کو دہرایا کرو، اس کو تر و تازہ کیا کرو۔ آگے سنیے، سورہ النساء ترجمہ۔ ایک جگہ ارشاد ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ سے تعلق پیدا کر لیا۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، کیسے ترتیب سے اللہ تعالی ہمیں اپنی وہ تمام تر چیزیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ پہلے کیا بتایا کہ اللہ نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا اور کوئی ایسے پیغمبر ایسا وحی نہیں بھیجی کہ اللہ نے یہ نہ کہا ہو کہ سوائے میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ پھر بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کی آیت مبارکہ پڑھ تو ان سے آگے سنیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یہ ترتیب سنیے، یہ سورہ نساء، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح سے اللہ سے تعلق پیدا کر لیا، یہ ہمارا کام ہے، تعلق پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ عام انسانوں کا کیا حال ہے؟ ہمیں ایک دوسرے سے تعلقات پیدا کرنا پڑتے ہیں، سلام دعا کرنے کا سکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر ہمیں کسی سے کوئی مطلب ہوتا ہے، غرض ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے تعلقات رسم و اس کے ساتھ راہ و رسم اور بڑھا دیتے ہیں، ایسے ہی نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان سے بات ہو رہی ہے اور ہر ایک سے نہیں ہو رہی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر، رحمت اور فضل، ہمیں نہیں پتا یہ رحمت کیا ہے اور فضل کیا ہے۔
وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے. جب بھی انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی وہاں ان کی دستگیری بھی فرمائیں گے، مدد بھی فرمائیں گے. اب سمجھ میں آ گیا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس کی ڈیٹیل آ رہی نا قرآن میں، اس کا ترجمہ و مفہوم سکھا رہا ہے نا اللہ، میں ترتیب سکھا رہا ہے نا ہمیں. آگے سنیے سورہ المومن. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے. مالک یوم الدین. یہاں اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ المومن آیت نمبر 5، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے. کرامن کاتبین. واو. سورہ الانعام آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے، امن و سلامتی انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اور کلیئر ہو گئی بات؟ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھول کھول کے اپنی آیات ہمیں سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 165، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ایمان لانے والوں کو تو اللہ تعالیٰ سے ہی زیادہ محبت ہوتی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کھول کھول کے نشانیاں بتا رہے ہیں. اب آگے سنیے سورہ الانعام آیت نمبر 162، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے، آپ اپنی امت کو ایمان لانے والوں سے فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اب یہاں کیا بات آ گئی؟ نماز. اور سے سن رہے ہیں اب تک جو آئے کام سارے، وہ اللہ سے جڑاؤ، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق کو پیدا کرنا، ایک اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ کا نام لیا جائے تو دل. ساری کیفیت آنے کے بعد اب کیا بتا رہا ہے اللہ؟ کیا کرنا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جنت کی کنجی ہے. یہ کلیئر اور دو ٹوک میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جنت کی کنجی. اور سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ اب یہ نماز کیا اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں 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 نہیں, آپ یہاں پھر ہم آتے ہیں. پھر سنیے, آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ نماز کیا چیز ہے. سورہ نساء ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا ہے. سورہ نساء 185,
جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح سے اللہ سے تعلق پیدا کر لیا. اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی کیا چیز ہے؟ نماز اور قرآن. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن. تو دو چیزیں، اور تیسری چیز طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ جب تین چیزیں ملتی ہیں اور جب یہ تین چیزوں کی آمیزش ہوگی تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا سورہ انعام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما دیا، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری ہر عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے آپ فرما دیجیے. اب مجھے اور آپ کو ضرورت کیا ہے کہ ہم کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنے، تازہ رکھنے اور رجوع اللہ کو بڑھانے کی، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے، اور اس طریقے سے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس کے علاوہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی کوئی نئی چیز چاہے جتنی خوشنما اور دل پسند آ جائے اللہ کے وہاں قبول نہیں. بھئی یہ ذہن میں رکھیے، یہ کلیئر ہے. اب ہم غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں اور ذرا توجہ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت نماز سنت اور 2 رکعت نماز فرض بتائی. ایسے ہی اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تعداد بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. کوئی 4 پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے نا. 4 سنت 4 فرض پڑھ لے فجر کی، پڑھ سکتا ہے. یہ ہے دین، یہ ہے اصل دین، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعداد اور جو طریقہ اور سلیقہ اور جو بات بتا دی اور جتنی بتا دی اتنی ہی کر. اب یہاں ہاتھ پڑھنے لگانا ہے، یہاں لگانا ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا ہے، اس سے اس کا پڑھنا 2 سنت اور 2 فرض ہے فجر. اور جو بھی تعداد نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو اوقات بتائیں وہی ویلڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ فجر کی جو 2 سنت ہے اور 2 فرض ہے وہ عشاء کے بعد پڑھ لے؟ ہے کوئی؟ ارے چاہے 72 نہیں 72 لاکھ فرقے ہو جائیں، وہ کہے میں تو فجر پڑھوں گا عشاء کے بعد. ہے کوئی ایسا؟ اور عشاء کی نماز جو ہے وہ کہے میں فجر میں پڑھوں گا؟ نہیں پڑھ سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں. سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مشرق میں غروب ہو سکتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ کوئی کر سکتا ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے، میرا نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف یعنی اپنے نفس کی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. قرآن میں ہے یہ. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے انہیں وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا جو ان کے آباء و اجداد کرتے چلے آئے. ان کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ قرآن میں ہے. اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. ہمیں اور آپ کو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان. اب آپ سنیے، حضرت اب یہاں سے
अहादीस मुबारका की खुशबुएं शुरू होने वाली है। जरा एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं। ये ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, इनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है। अल्लाहु अकबर। अब समझ में आ गया ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम पढ़ते रहते हैं ये कोई मामूली चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अब ज़हन में रखिएगा, हम उसी पे चल रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से, उसी रास्ते पे चल रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से। अब ला इलाहा इल्लल्लाह का पता चल गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं और उनमें सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है। कहना है, पढ़ना नहीं है। कहना इधर से होता है इकरार बिल लिसान और इकरार बिल कल्ब, दिल का, दिल से। तो इसको जरा सा तवज्जो करना है। सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है और अदना शाख, सबसे आखिरी अदनी छोटी शाख तकलीफ देने वाली चीजों का रास्ते से हटा दे। यानी आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कोई पत्थर पड़ा हुआ है, आपने उसको किनारे कर दिया, कोई कांटा पड़ा है आपने उसको हटा दिया, कोई और चीज पड़ी है हटा दिया। ये भी ईमान का सबसे अदना हिस्सा है। और हया ईमान की एक अहम शाख है। हया, यह हदीस है सही मुस्लिम की। अब आगे सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अपने ईमान को ताजा करते रहा करो। आगे देखें तसलसल से अल्हम्दुलिल्लाह कड़ी दर कड़ी अल्लाह ताला अपने फजल करम से समझा रहा है। क्या सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं कि अपने ईमान को, हमने अभी कुरान मजीद की आयतें भी पढ़ी, उनका तर्जुमा भी पढ़ा और सारी चीजें आ रही। अब यहाँ फरमाने आलीशान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या गया? अपने ईमान को ताजा करते रहा करो। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान को किस तरह ताजा करें? साहबा ने पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो। यह हदीस है मसनद अहमद तिबरानी में मौजूद है। अब हमें समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जबान की लज्जत बना ले, इस जबान को इसका आदी बना ले। और ये ज़हन में रखिएगा, मैं आपको एक आसान सी आपको प्रैक्टिकल और फिजिकल बताऊं। ये हमारा जो जिस्म है पूरा, ये नशे आदी हो जाता है चीज़। मैं आपको इसकी दुनियावी मिसाल देता हूं। आपका तकिया है, आपका बिस्तर है, आपका वो तकिया कोई और ले ले, आप गौर कीजिएगा, तकिया बेजान है, रूई का तकिया है। आपका वो तकिया कोई और ले ले, आप देखिए क्या हालत हो जाती है। कोई तस्वीर है? आप उस तकिए से आपकी अटैचमेंट कैसे होगी जी? आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपकी एक कुर्सी एक मेज है, आप जब अपने ऑफिस में दाखिल हुए तो आपने उस कुर्सी पर किसी और को बैठा पाया, आपको कैसा लगता है? कैसी अजीब व गरीब बात है। ये मैं आपको फितरत बता रहा हूं, इंसान की बॉडी की अटैचमेंट।
آپ کی کوئی بھی استعمال کی کوئی چیز کوئی بھائی بہن بھی لے لے تو آپ دیکھ لیں آپ کا مزاج بگڑ جاتا ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں یہ واحد ماں ہے جس کا مزاج نہیں بدلتا بگڑتا نہیں. کیوں؟ اللہ نے اپنی نسبت ماں سے رکھی. ماں سے آپ دیکھیں جو چیز چاہے اس سے لے لیں وہ دے دیں. جو چیز چاہیں جتنی اس کی پسندیدہ ہو. بیٹی اس کی پرانی الماری میں پرانی صندوقچی میں کوئی ایک باکس میں اس کی ماں کی دی ہوئی کوئی چیز رکھی ہو جو اس کی ماں نے اس کو دی ہو کتنی حفاظت سے رکھتی ہے. کبھی غور کیا ہے؟ حالانکہ اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. محبت کی نسبت ہے. اٹیچمنٹ کیا ہے؟ نہ وہ اس کو روز دیکھتی ہے نہ کوئی روز پہنتی ہے نہ کچھ رکھی ہوئی ہے. اس کی سگی بیٹی نے اس کو دیکھا اور امی یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ کہا بیٹا یہ میری ماں نے مجھے دی تھی. ہاں امی امی اس سے تو اچھی آپ کو پاپا نے بنا دی ہے آپ کو بھائی نے دے دی. آپ کہتے ہاں بیٹا سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن یہ میری ماں نے. کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ چاہے کانچ کی ایک چوڑی کیوں نہ ہو, وہ چاہے ایک بندہ کیوں نہ ہو, چاہے ناک کی ایک لونگ کیوں نہ ہو. حتیٰ کہ آپ یقین کریں میں نے ایسے خواتین دیکھی ہیں کہ جن کے پاس ایک سیفٹی پن رکھی تھی کہ یہ میری ماں نے. تصور ہے, تصور. لیکن اس ماں سے اگر اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا یا کوئی وہ مانگے تو آپ یقین کریں وہ اپنے جگر پر اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اس کو دے دے. یہ صرف ماں کر سکتی. اللہ نے اپنی نسبت ماں سے رکھی ہے. اب آپ سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ, وہی بات آ گئی, دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے, یعنی فوراً قبول ہوتا ہے بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا گناہ کبیرہ سے بچتا ہو. یہ حدیث مبارک ہے ترمذی کی. اب سمجھ میں آئے کلمہ کتنی قیمتی چیز ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں, پھیکے پڑ جاتے ہیں, اسی طرح سے اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا. اور سنیے گا مثال دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں. دنیاوی حساب سے کتنی بہترین اور عام مثال ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور مان پڑ جاتے ہیں, پھیکے پڑ جاتے ہیں ان کے کلر, اسی طرح سے اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے. غور سے سنیے گا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے 1440-41 سال پہلے. آج اس فتنے کے دور میں کیا ہمیں اور آپ کو یہ باتیں نظر نہیں آ رہی؟ جی سمجھ میں آ رہی ہیں. اب پہلے تو جن صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, لیکن آج میں اور آپ جس زمانے اور جس ماحول میں ہیں وہاں کیا ایسا ہی نہیں ہو گیا؟
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ان کے رنگ اور ان کے نقش و نگار پھیکے پڑ جاتے ہیں، اسی طرح سے اسلام بھی ایک زمانے میں مان پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہیں رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے، صدقہ اور حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد صلہ نے پوچھا، جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آراز کیا، یعنی کترائے اس جواب کو دینے سے۔ پھر ان کے تیسری مرتبہ اصرار کرنے کے بعد فرمایا، صلہ یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ مستدرک حاکم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، میرا خیال ہے ہمیں ہوش آ گیا ہوگا۔ آج ہم جس دور میں ہیں، آپ ذرا غور کریے کہ ہماری کیفیتیں اس زمانے میں کیا ہیں۔ روزے کا ہم سے یا اور دوسروں سے کیا تعلق رہ گیا ہے؟ حج کا کیا تعلق رہ گیا ہے ماں سوائے اس کے کہ لوگوں کو بتانا؟ اور کوئی تعلق رہ گیا ہے؟ اندازہ لگائیے کہ اس میں وہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں یہ کہیں گی کہ ہم نے اپنے بوڑھوں سے یہ کلمہ سنا ہے تو ہم وہ پڑھتے ہیں اور قرآن ہمارے سینوں سے اٹھ جائے۔ ڈریں اس کیفیت سے، خوف زدہ ہو جائیں اس کیفیت میں، اور اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا کہیں یہ کیفیت ہم پر تو طاری نہیں ہے؟ کیا اس کیفیت کا ہم شکار تو نہیں ہے کہ ہماری زبانوں سے، ہمارے سینوں سے، ہمارے دل سے قرآن نکل گیا ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کتنا عرصہ اور کتنی مدت ہو گئی قرآن کو پڑھے ہوئے، ذرا غور کر لیں، تصور کر لیں، ہر شخص اپنا احتساب اور محاسبہ کر لے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنی زندگی ہے یہ چھوٹ ہے، یہ مہلت ہے، اس مہلت کو غنیمت جانیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ موت نہ جوان دیکھتی ہے نہ بوڑھا، نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ مرد دیکھتی ہے نہ عورت، موت آ کر رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر اس نفس کو جس کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیجئے، ابھی وقت ہے، رک جائیے، ٹھہر جائیے اور پھر وہیں آ جائیے جو ہم اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں اور روز پڑھتے ہیں نماز میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم تک اور آپ تک قرآن پہنچا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، باتیں، ہدایت پہنچا دی۔ اب کون سی ہدایت چاہ رہے ہیں؟ اب کون سی ہدایت چاہ رہے ہیں؟ کس ہدایت کی تمنا کر رہے ہیں؟ اب عمل کی ضرورت ہے۔
اور اس عمل کی ضرورت ہے اور اس طرح سے ضرورت ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے علاوہ دین اسلام میں کسی عمل کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ دعا کر لیں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا رحمان و یا رحیم، یا حی و قیوم، یا ارحم الراحمین، تیرے ہی فضل و کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے، تیری ہی عطا سے، تیری ہی کرم نوازیوں سے تیری آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان ٹوٹی پوٹی کوششوں کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ یا ارحم الراحمین، یا حی و قیوم، ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے غور و فکر کے ساتھ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ عمل کرنا آسان بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، یا حی و قیوم، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ زندگی گزارنا آسان بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، یا حی و قیوم، ہم سب کو جب تک تو زندہ رکھ اس ہدایت پہ قائم رکھ جو اسے تو نے پسند فرمایا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور جب تو ہمیں اپنے پاس بلا تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو اور ہم ہدایت یافتہ ہوں، آمین۔ یا ارحم الراحمین، یا حی و قیوم، اگر ہمارے والدین حیات ہوں تو ان کی خدمت کر کے ہم سب کو جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اگر تو نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو ان کے ساتھ شفقت و نرمی والا وہ معاملہ فرما جیسا بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ فرمایا تھا۔ ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جنہیں تو نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ان سب کی اولاد کو نیک و صالح بنا، دیندار بنا، خیر عافیت کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ توش آخرت بنا دے، آمین۔ یا ارحم الراحمین، جنہیں تو نے اب تک اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں فرمایا اور ان کے نصیب میں تو نے اولاد لکھ دی ہے، میرے مالک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا حی قیوم، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال مطہر طیب رزق خیر و برکت کے ساتھ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو قرض میں جکڑے ہیں ان کو قرض سے خلاصی نصیب فرما اور ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل اور اسباب پیدا فرما دے اور ان کے رزق میں کشادگی اور خیر و برکت عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جن گھروں میں بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ان کی غیب سے مدد فرما، آسانیاں فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بچھڑ گئے ان کو ملا دے، جو بھٹک گئے انہیں اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو ہر طرح کے شر سے بچا لے، ہر اس چیز کے شر سے بچا لے جو تو نے پیدا کی۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو نفس اور شیطان مردود کے حملے ہر شر سے بچا لے، خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے بچا لے جبکہ وہ چھا جائے۔ یا ارحم الراحمین، یا حی قیوم، ہم سب کو نفاق اور وسوسے سے بچا لے، شرک و بدعت سے بچا لے، تکبر و گھمنڈ سے بچا لے، گمراہی سے بچا لے، دل کی کجی سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا حی قیوم، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا حی قیوم، جس کی جو جائز حاجات ہو تو سب جانتا ہے، تو انہیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما جو تیری شان کے لائق ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ فرما جس کے ہم مستحق ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہم سب کو مل جل کر رہنے و بسنے والا بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے وطن پاکستان کے
ذرے ذرے کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، اس کو اندرونی اور بیرونی سازشوں اور دشمنوں سے محفوظ فرما دے یا ارحم الراحمین، امت مسلمہ کی خیر ہو یا ارحم الراحمین، جہاں جہاں مظلوم کمزور ظلم سہ رہے ہیں ان کی مدد فرما یا ارحم الراحمین، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا ارحم الراحمین، ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما یا ارحم الراحمین، یا حی قیوم، بلال شفا خانے کی خیر ہو، بلال شفا خانے سے منسلک تمام مسلمان مومن مرد اور عورت جن و انس کی خیر ہو، ہم سب کو خیر عافیت کے ساتھ رکھ، جہاں لے جا خیر عافیت کے ساتھ لے جا، اور اس کار خیر کو قیامت تک جاری ساری فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ توشہ آخرت بنا دے آمین یا ارحم الراحمین، ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، چنا ہے، جمع کیا ہے، جوڑا ہے آمین یا ارحم الراحمین، یا حی قیوم، ہمارا اوپر والا ہاتھ بنا دے، دینے والا بنا دے، بانٹنے والا بنا دے، تقسیم کرنے والا بنا دے یا ارحم الراحمین، اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرنے والا بنا دے یا ارحم الراحمین، بخیلی سے بچا لے، کنجوسی سے بچا لے یا ارحم الراحمین، طاغوت، شیاطین، کفار، مشرکین، منافقین، جادوگروں، دجال اور ظالموں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمیں ان پہ غلبہ عطا فرما، ان کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما یا ارحم الراحمین، وہ سب اپنی چالیں چل رہے ہیں، تو اپنی چالیں چل رہا ہے، تیری چالوں کا کوئی توڑ نہیں میرے مالک، ہم پر فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، ان کی چالوں کو انہی پر الٹ دے آمین یا ارحم الراحمین، یا حی قیوم، جو مانگا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اور تو نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمانا ہے وہ بھی عطا فرما دے یا ارحم الراحمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کی دعاؤں کو مانگا ان دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دے یا ارحم الراحمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے ہم سب کو پناہ دے دے یا ارحم الراحمین، جن کے نصیب میں تو نے ہدایت لکھ دی ہے ان کو ہدایت سے سرفراز فرماتے ہوئے ان کو اپنا مطیع و فرمان بردار عاجز غلام بندہ و بندی بنا لے، خیر کے لیے چن لے، ہمارا دست و بازو بنا دے آمین ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب زدنی علما رب یسر برحمتک رب اغفر وانت خیر الراحمین اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر رب اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک